اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں غزوہ بدر جہاں پہ وہ تھا وہاں اس طرف. تو یہ ایک آب شفا کا کنواں ہے. یہ تصاویر انہوں نے لگا دی ہیں پینا فلیکس کی صورت میں، کیونکہ لوگ یہاں پہ بدعت کرنا شروع ہو جاتے تھے، سجدہ کرنا پتہ نہیں کیا کیا. تو اس لیے انہوں نے یہ تصاویر لگا دی ہیں. اس وقت ہم بدر کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور یہ آب شفا کا کنواں ہے. تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ وہ کنواں ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران، جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو یہ پرانا روڈ ہے، سفر کے دوران یہ جہاں پر رکے تھے تو یہاں کا پانی جو تھا وہ کڑوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا اور پانی پینے کے قابل ہو گئے ماشاءاللہ. تو چلیے وہ کنواں دیکھتے ہیں. یہ ہے وہ کنواں، آپ سامنے ملاحظہ کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں. یہ سامنے آپ کے پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ابھی تو انہوں نے پائپ لگایا ہے، موٹر لگائی ہے پانی اوپر کھینچنے والی، اور اسی کے ساتھ ایک شہد بنانے والی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے. تو شہد کی مکھیوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ پانی اسی کنویں سے غالباً لیتی ہوں گی. تو شہد ویسے بھی ماشاءاللہ شفا یافتہ چیز ہے. تو اس شہد کے تو ماشاءاللہ پھر کیا کہنے، جو آب شفا کے کنویں سے، وہ کنواں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا ہو، تو اس شہد کی ماشاءاللہ پھر کیا شفا ہو گئی، آپ خود جہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہ شہد والا، اور یہ کنویں کے سامنے ایک اور زیارت ہے. بھائی بلا رہا ہے مجھے کہ ادھر بھی آ جاؤ، دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا ہے. السلام علیکم. یہ ایک صحابی کی قبر ہے، اور یہاں پر جو خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے. تو یہ صحابہ بیسیکلی جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، تو ایک صحابی بہت سخت بیمار ہو گئے تھے. تو جہاں پر ان کی وفات ہوئی تھی یہ آب شفا کا کنواں ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی یہ دفن ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی اس سے خوشبو آتی رہے گی. یقین کریں جو خوشبو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں نا، تو میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے. یہیں پر ان کی ویسے قبر ہے، ابھی نشاندہی نہیں کی گئی کہاں پر ہے. ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے ادھر. بھائی صاحب یہ قبر ہے ایک صحابی کی جو جنگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے نا. تو ایک صحابی بیمار ہو گیا تھا اور یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی آپ اوپر جائیں نا، یہاں پر آپ کو خوشبو آ رہی ہے، ذرا فیل کریں. خوشبو آئی آپ کو؟ خوشبودار ہے. ہاں، تو یہ رہتی دنیا تک خوشبو آئے گی. یہ ادھر آ کر دیکھیں، ادھر آ کے دیکھیں، ہاں ادھر آ کے دیکھیں. یہ گلاب کے کچھ پھولوں کی خوشبو لگ رہی ہے مجھے. یہ کچھ چھلکا ورکا تو نہیں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی خوشبو آتی رہے گی. صحابی کا قبر ہے. ہاں، یہ جنگ کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ ایک صحابی یہاں پہ شہید ہو گیا تھا. یہ نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو چھوٹے چھوٹے گھر بنے نظر آ رہے ہوں گے. پتھروں سے بنے ہوئے یہ گھر ہیں، اور 1400 سال پہلے کے یہ گھر بنے ہوئے ہیں. یہ قبیلہ بنو غفار کے گھر ہیں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے قبیلہ بنو غفار کے بھی، اس کا کبھی انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ سے ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ 1400 سال پرانے گھر ہیں، قبیلہ بنو غفار کے یہ گھر ہیں. آج سے 1400 سال پرانے یہ گھر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی ایک میں آپ کو مثال کے طور پر ایک گھر دکھا رہا ہوں. یہ کھجور کے پتوں سے، اس کا ٹہنیوں سے اس کی چھت بنی ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ راستہ ہے، پرانا مکہ سے مدینہ روڈ ہے، جہاں سے قافلے آتے تھے شام کی طرف کاروبار کرنے کے لیے، سامان لینے کے لیے جاتے تھے اور واپس آتے تھے. یہ وہ روڈ ہے. کفار مکہ بھی یہاں سے آتے جاتے تھے.